السلام علیکم رونی، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام جی، خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سر، تھینک یہ بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان کا موٹر سپورٹس کے حوالے سے. 3 دن ٹریک بھی بہت بڑا ہے، اس دفعہ 500 کلومیٹر کا ٹریک ہے. آپ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تشنا بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور آپ کی بیٹی بھی ماشاءاللہ سے اس دفعہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. آپ اس موٹر سپورٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور جتنا مطلب جب سے یہ شروع ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ تبھی سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر 40 سال ہو گئے اس چیز کو، مگر جو پروگریس میں نے دیکھی ہے اس سے میں بڑا خوش ہوں اور میں بڑا متاثر ہوا ہوں. آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے دوں. 94 میں جب پہلی چولستان ریلی ہوئی تھی تو اس میں 15 گاڑیاں تھیں اور 25 اسپیکٹیٹر تھے. آج 4 لاکھ سے زیادہ اسپیکٹیٹر آتے ہیں اور کوئی 150 سے زیادہ گاڑیاں ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک چیز کی شہادت ہے کہ جی اتنا بڑا گیم ہو رہا ہے. اور میری ریکویسٹ تھوڑی کمپنیز سے اور گورنمنٹ سے ہے کہ اس پہ کین انٹرسٹ لیا جائے. یہ کرکٹ سے بھی بہت بڑا گیم ہے. آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو موٹر سپورٹ انڈسٹری جب ہو رہی ہوتی ہے، جب موٹر سپورٹ ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی ویورشپ 1 بلین کراس کرتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے سر، اور اس کی میگنیٹیوڈ کو لوگوں کو اس کا ذرا اندازہ ہونا چاہیے کہ جی اتنا بڑا ایونٹ ہے، یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا آپ لوگ کا کر رہا ہوں، پریس کا، جو یہ چیز پروجیکٹ کر کے ایک میپ پہ لے آتی ہے. آپ لوگ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو غلط پروجیکٹ کریں، آپ اس کو صحیح پروجیکٹ کریں، مگر ہم سب پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. جو کچھ ہمارا چھوٹا موٹا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی طرف، ہمیں دل کھول کے دینا چاہیے. اور یہ جب آپ کی یہ جو آپ نے ہاتھ میں مائک پکڑا ہوا ہے نا، اس کی طاقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ دیکھیں سر، کانسیپٹ دنیا کا یہ ہے کہ جی نیوز پہ جو بولا جاتا ہے اس سے زیادہ سچائی اور ہو ہی نہیں سکتی. اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، اللہ جیسے بولتا ہے ویسے ہم کبھی نیوز کو ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتے. جو کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں. تو اس کی پاور کو جب استعمال ہوتا ہے، اور یہ مائک جب میں بھی بول رہا ہوں پوری دنیا میں ایک بات جا رہی ہے، تو اس کی ایک معنی رکھتی ہے، ایک وزن رکھتی ہے. ہم جتنا اس کا فائدہ اچھے طریقے سے اٹھا سکتے ہیں پاکستان کے فیور میں، ہمیں اٹھانا چاہیے. کیونکہ ہمیں یہ موقع ملا ہے ہمارے ملک کی خدمت واپس کرنے کے لیے. ہمارے ملک نے ہمیں پھلایا پھلایا، کھلایا پلایا. 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، ریسنگ کرائی، کھلائی پلائی، سب کچھ کیا، بچوں کو بڑا کیا، ہنسی خوشی گزار لی ہے. تو ہم کچھ تو واپس دیں ہماری سسٹم کو سر. اچھا رونی، آپ کیونکہ اتنے عرصے سے یہ موٹر سپورٹ میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، گاڑیوں کی اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے اس ریس کے حوالے سے، وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کچھ ہمیں اس حوالے سے بتائیے کہ گاڑیاں کس طرح پریپیئر کی جاتی ہیں ریس کے لیے، اور اس میں کتنا ایک مطلب انٹرسٹ لے کے اپنے آٹو موبائل انجینئر کو بتایا جاتا ہے اور اس کے بعد تیار کروائی جاتی ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میری بیوی ساتھ بیٹھی ہے. مجھے ہمیشہ کہتی تھی جب انوالو نہیں ہوتی تھی ریسنگ میں، کہتے یار مجھے لگ رہا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے. میں اس کو کہتا ہوں، کہتے یار تمہیں کیا پڑی ہے، مچھروں میں بیٹھے ہو، ورک شاپ میں رات کو کھانے کھلا رہے ہو، خود کھا رہے ہو، 2 بجے ورک شاپ سے واپس آ رہے ہو، 5 بجے تک، 6 بجے تک، 7 بجے تک اٹھ کے واپس ورک شاپ چلے جا رہے ہو، گاڑیاں بن رہی ہے، پھر اس کو ایک ریس میں آ کے تم توڑ دیتے ہو، پھر واپس تم ورک شاپ میں گاڑی لے جاتے ہو، واپس بناتے ہو، واپس دوسری ریس میں اس کو توڑ دیتے ہو. کہتے تم لوگ بینکرپٹ ہو جاؤ گے. تو میں نے اس کو یہ سمجھایا، میں نے کہا کہ تشنا، سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. میں نے کہا ایک آدمی کا پیشن ہوتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے پاکستان کی پبلک کی کہ جی رونی پٹیل ریس میں آ رہا ہے. سر کہاں سے لوگ موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں، محبت کے لیے ہی آتے نا. ہم کون سے کوئی پولیٹیکل فگر ہیں، ہم کون سے کوئی 30 مار کھائیں، کچھ نہیں ہے. ہم بڑے بھی ہوئے ہیں، بڑی ہمبل بگننگ سے، ہم نے دنیا دیکھی ہے، اللہ نے کرم کیا ہے. بٹ مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ جی جتنا موٹر سپورٹ نے مجھے ریکگنیشن دیا ہے، جتنا موٹر سپورٹ نے مجھے عزت دی ہے، جتنا مجھے
ڈسپلن سکھایا ہے، جتنا ہیلتھ کی فٹنس سکھائی ہے، مجھے ایک پورا کلچر سکھایا ہے اس نے. اور میں جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ورثے میں آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہو، میں میری وائف کو اور میرے بچوں کو یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بیٹا پاکستان کا نام روشن کرنا آگے. ینگسٹ ریسر ہے پاکستان کی، 18 سال کی ہوئی. جس دن 18 سال کی ہوئی میں نے اس کو پولیس آفس لے گیا، لائسنس بنایا، اور میں نے 4 دن بعد اس کو ریس میں ڈال دیا. تو پاکستان کی ینگسٹ ریسر ہے. تشنا پاکستان کی فرسٹ ریسر ہے. 99.9% ٹرافیز فرسٹ پوزیشنز کی تشنا کے پاس ہے سنس 2015. پہلے تو مردوں کے ساتھ لڑتی تھی یہ، پھر اس کے بعد مردوں نے آ کے پورا ڈیلیگیشن ہمارے پاس آ گیا کہ سر عزت رکھو. ہم محفل میں بیٹھتے تو ہمارا ایسا ریکارڈ لگتا ہے کہ جاؤ لڑکی کو مارے بیٹ کیا. تو کہتے آپ ان کی کیٹیگری الگ بنا لے. پھر میں نے کہا چلو بھی کیٹیگری الگ. اس وقت کے بعد جب کیٹیگری الگ بنائی تو 8-9 لڑکیاں لیڈیز آ گئی ریس کرنے کے لیے. تو یہ ایسی انسٹیٹیوشن آپ بناتے، اور میں ان کو ایک انسٹیٹیوشن چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یار آپ لوگ اس کو بڑھاؤ گے، اور مجھے تشنا میں پوری امید ہے. آپ نے اپنے بچوں میں یہ ٹرانسفر کر دیا یہ شوق. تشنا آپ کی مسز ہیں، ان میں بھی یہ شوق اب بہت زیادہ ہے. آپ موٹر سپورٹس کے یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو بڑی گاڑیوں کا ایک بہت بڑا مارکا ہوتا ہے، آپ اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ سر موٹر سپورٹ کو صرف موٹر سپورٹ نہ سمجھو. موٹر سپورٹ کی اہمیت اور موٹر سپورٹ کی میگنیٹیوڈ جیسے ہم کہتے ہیں نا، سیویرٹی، وہ بہت زیادہ ہے. کوئی پولیٹیکل فگر اس کے سامنے نہیں بیچ سکتا. ہم تو آپ دیکھیں نا، ہم چولستان ڈیزرٹ میں بڑی بات نہیں کر رہا، میں تشنا کے ساتھ اس دن تھوڑی ریکی کر رہا تھا، تو ہم ایک چھوٹا سا گاؤں چولستان کے بیچ میں، بجنوٹ نام کا، ہم وہاں چلے گئے. ایک لڑکے نے دیکھ لیا کہ یہ تو تشنا آئی ہوئی ہے. ابھی ہم کراچی کے بندے، تشنا کراچی کی لڑکی، ہم چولستان میں پورا گاؤں ہمارے پاس بھاگا آ گیا کہ جی رونی پٹیل ہے، جی تشنا پٹیل ہے، جی ان کی بیٹی ہے، جی آپ گھر میں آئے، گھر میں گھسا دیا، ہمیں کھانے کھلائے، لسی پلائی. ابھی یہ عزت آدمی کس کو دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا سر. تو اس کی آپ موٹر سپورٹ کی اہمیت کو، میں ابھی بھی یہ گورنمنٹ کو بھی میسج دے رہا ہوں، بہت بڑی کمپنیز ہیں ان کو بھی میسج دے رہا ہوں کہ موٹر سپورٹ کو ہلکا نہ لیجیے گا. موٹر سپورٹ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. یہ کرکٹ کچھ نہیں بیچتا موٹر سپورٹ کے سامنے. ٹھیک ہے جی، موٹر سپورٹ پوری دنیا دیکھتا ہے، کرکٹ سرٹن ممالک دیکھتے ہیں. موٹر سپورٹ کی ویوئنگ 1 بلین سے زیادہ ہے. اسٹیبلشڈ ویوئنگ مینز آپ جہاں بھی کوئی بھی فورم پہ جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 1 بلین لوگ دوسرے ملکوں میں موٹر سپورٹ ایونٹ ہوتا ہے تو ملک بند ہو جاتا ہے، روڈز بند ہو جاتے ہیں، ہوٹلز کھانا پینا فلرش ہونا جاتا ہے، پبلک ٹورزم. ویسے ہم چاہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہو. ابھی ایران سے ٹیم آ رہی ہے انٹرنیشنل، ہم امید سے گوادر آئے تھے، تو سر جب ہم ایرانی گئے تھے تو رو کے گئے ہمیں کہ یار تم لوگ کیسے لوگ ہو یار، کھاتے ہو پیتے ہو مزے کرتے ہو محبت دیتے ہو یار، اتنی خاطرداری ہماری کی ہے آپ لوگ نے. رو کے گئے. ایک اس میں سے پرویز نام کا آدمی تھا، وہ رو گیا، گلے لگا، ہمیں پیار کیا، وائف کو سلام کیا، کہتے جی ہاتھ جوڑے وائف کے کہ آپ نے بہت ہمیں عزت دی ہے، بہت محبت. میں نے کہا یہ پاکستان ہے، یہ ہم لوگ ہیں، ہم کوئی درندے نہیں ہیں کہ کلیشن کو لے کے لوگوں کو شوٹ کرتے پھرے. ہم کوئی نٹ کیس نہیں ہے، پاگل لوگ نہیں ہیں، کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا کلچر ہے. آپ کسی گاؤں میں چلے جاؤ، آپ کو بیٹھ کے کھانا کھلائے گا، روٹی پک کے آ جائے گی. گاؤں میں جہاں پکے گھر بھی نہیں ہے بیچاروں کے، وہاں بھی لوگوں کی ہاسپٹیلٹی ہے. اور میں چولستان کے لیے اسپیشلی کہ یہ علاقہ پسماندہ علاقہ ہے، اور یہ آگے انشاءاللہ چولستان کی یہ جو ہینڈی کرافٹس وغیرہ ہے، مجھے خوشی اس سے زیادہ ہوتی ہے کہ جی ہر سال یہ پورا سال بناتے ہیں چیزیں، اور سال میں ایک دفعہ جب ریلی ہو رہی ہوتی ہے، اتنے لاکھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کی چیزیں بک جاتی ہے تو ان کا سال اچھا گزر جاتا ہے جی.
تو یہ ہماری پاکستان کی بہت ون آف دا خوبیاں ہیں. ہم پاکستان کی قدر نہیں کرتے سر. پاکستان کی میں تو ریکویسٹ کر رہا ہوں سب سے, میرے پورے پاپولیشن سے, اور باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں ان کو بھی, کہ پاکستان کی قدر کرو. پاکستان جیسا ملک نہیں ملے گا. جب پاکستان آپ لوگ کے ہاتھ سے جائے گا تو آپ لوگ آنسوؤں سے رو گے. اللہ کرم کرے گا, اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. رونی, ایک بات آپ نے نہیں بتائی جو آپ سکپ کر گئے. پوچھے سر. میں نے یہ پوچھا تھا آپ سے کہ گاڑیوں کے سسپینشن کے لیے اور گاڑیوں کی الٹریشن, کیونکہ ریس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں, سٹاک ہوتی ہے, پریپیئرڈ ہوتی ہے. اس کے لیے کیا ایسے ورک شاپ میں جا کے آٹو موبائل انجینئر کے کان میں کچھ کہتے ہیں یا ویسے کوئی بات کرتے ہیں؟ سر بڑے پاپڑ بیچے, یہ اویلیبل چیزیں نیٹ پہ ہوتی ہے. ہمیں ان کو 2-3 فورمز کے تھرو ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرانا پڑتا ہے کہ جی میں نے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ایک ڈرائنگ دیکھی, اس کے اوپر میں نے ریسرچ کی, میرا دماغ کھپایا, پھر میرے دوستوں کے ساتھ جو کانفیڈنٹ دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا, ان کی حامی بھری انہوں نے. پھر ہم نے میکینک کو سمجھانا ہے, میکینک اپنے چھوٹو کو سمجھائے گا, چھوٹو کو سمجھائے گا. تو یہ ایک پورا کلچر چل گیا ہے جی. تو وہ میکینک کے ساتھ پھر ہمیں بیٹھ کے اس کی ٹیکنیکلٹیز, کیونکہ ہم تھوڑے میکینکس ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, ناٹ آل آف دیم, ایجوکیٹڈ میکینکس بھی ہوتے ہیں, بٹ جب ہم ان کو سمجھاتے پھر وہ ہماری وہ زبان سمجھے کہ جی میٹلرجی کیا یوز کرنی ہے. میں آپ کو ایک 2005 کی بات بتاؤں. میں نے سب سے پہلے ریسنگ میں سب سے مہنگے شاک منگوائے تھے پاکستان میں, اور میرا ایک دوست ہے دبئی میں, صادق, اس نے مجھے بھیجے تھے. اس نے کہا رانی تجھے ایسے شاک ملیں گے نہیں, یہ دنیا کے ٹاپ برانڈز میں آتے ہیں. اس زمانے میں کوئی 3.5 لاکھ کے شاک تھے. 2005 میں 3.5 لاکھ روپے کے شاک ابزاربر بہت بڑی اہمیت رکھتے تھے. تو وہ میں نے ورک شاپ میں دے دیے, میں نے کہا فٹ کرنا. 5 دن بعد اس نے فٹ کیے, وہ اپ سائڈ ڈاؤن فٹ کیے تھے, الٹے فٹ کیے تھے. میں نے فٹ کر کے تصویر بھیجی میرے دوست کو جس سے میں نے خریدے تھے. اس نے بولا رانی یہ کس نے فٹ کی ہے؟ میں نے کہا یار چھوڑ دو, تو بتا پرابلم. کہتے ہیں الٹے فٹ کی ہے, اس کو سیدھا فٹ کرو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی 3.5 لاکھ روپے کے شاک ایک میکینک الٹا فٹ کر دیتا ہے, اس کی عقل وہاں تک کام کرتی ہے نا. ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, رات کو ورک شاپوں میں بیٹھنا پڑتا ہے. ایک موٹر سپورٹ کی اکوپمنٹ جو ہمارے ہاتھ میں آتی ہے وہ 5 گنا اس کی قیمت ہے. آپ نارمل فلٹر خریدو گے مارکیٹ سے تو وہ آپ کو 5 روپے کا ملے گا. آپ موٹر سپورٹ کا فلٹر خریدو گے تو آپ کو وہ 50 روپے کا ملے گا جی. تو یہ اکوپمنٹ ہمیں امپلیمنٹ خرید تو لیتے ہیں ہم, اس کو فٹ کر کے پھر اس کی ٹیوننگ ہے, جیسے آپ سسپینشن کہتے ہیں نا, ہم سسپینشن فٹ تو کر لیتے ہیں, پھر سسپینشن کی ہمیں ڈیزرٹ میں چلا کے اس کی ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے. اس کی ڈیمپنگ, ری باؤنڈ, کمپریشن, یہ ساری چیزیں ہمیں ٹیون کرنی پڑتی ہے. پھر گاڑی وہ زبان بولتی ہے جس کو ہم چاہتے ہیں جی, کہ ہمارے پیسے وصول ہو اس میں. اور ابھی تو میری وائف کو کافی چیزیں پتہ نہیں ہیں. وائف تو ہوم منسٹری ہوتی ہے, اس کو تو ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے. تو ہوم منسٹری کہتی ہے مجھے گاڑی تیار چاہیے. ایک دن ہمارا جھگڑا ہوا تو میں نے اس کو 2-3 مہینے بول دیا, میں نے کہا تو جان تیری گاڑی جانے نا, میں کہا تجھے ٹھکانہ آ جائے گا, تو ایک دفعہ کر. وہ گیو اپ کر گئی. تو ہم جس چیزوں سے گزرے ہیں 40 سال میں, ہم تو 1 منٹ میں فیوچر دیکھ کے اچھا جی اس کو ایسے کرو, ویسے کرو, ویسے کرو, ویسے کرو, ویسے ہو گیا. مگر جب آپ سیکھتے ہو, جو ہم نے 40 سال لگائے سیکھنے میں, بہت سی خواریاں کیے ہم نے, بہت سے دھکے کھائے ہیں, بہت محنت کی ہے. سر ابھی آپ چولستان میں, ہم تو نوابوں کی طرح رہ رہے ہیں اللہ کا شکر سے. بٹ جب ہم سب سے پہلے چولستان آئے تھے تو ہمیں ایک پرانے اسکول میں جو 10 سال سے کھلا نہیں تھا, اس میں ہمیں اکوموڈیشن دے دی. کراچی کے ہم برگر بچے, ہمیں کہا تھا صرف سلیپنگ بیگ لے آنا, تکیا لے آنا, بیڈنگ لے آنا اپنی, باقی سب ادھر ہے. سالٹ واٹر تھا ادھر, نیچے 2-2 انچ کی مٹی پڑی ہوئی تھی جس کے اوپر ایک جگہ بچھو کے پیر نظر آ رہے تھے. ہم آدھے تو وہ ڈسکرائب کر کے, آدھی تو ہماری نیند ہے, کوئی گاڑی میں گھس گیا, کوئی کار میں سیٹ فولڈ کر کے بیٹھ گیا. ہم نے کہا جی ہم تو یہاں نہیں سو سکتے بھائی.
जो कोई खराटे मार रहा है, कोई ये, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हमारे पास जो होते हैं, ये हमें तजर्बे ज़िंदगी में सिखाते हैं ये चीज़ें। ज़ाहिर है जो कोई मुकाबले में पार्टिसिपेट करता है वो जीतने के लिए ही करता है। क्या उम्मीद है? कल क्वालिफाइंग है, परसों से रेस स्टार्ट है, क्या कहना चाहिए? सर सच्ची बात बताऊं, अभी इस उम्र में मेरी क्या ख्वाहिश है, मेरी बीवी और मेरी बेटी वापस सेफ आ जाए मेरे पास घर। हमें ट्रॉफियों की उम्मीद नहीं है इतनी। कृष्णा का भी पूरा कमरा भरा हुआ है ट्रॉफियों से। दीना ने भी 2 ट्रॉफियां हासिल की ज़िंदगी की पहली 2 रेसेस में, ये इसकी 3rd रेस है। मेरी भी ट्रॉफियां स्टोर में पड़ी है, मैंने कभी घूम के देखा नहीं है। तो मुझे ट्रॉफियों से कोई लगाव नहीं है, ना मुझे कोई रिकग्निशन चाहिए, ना मुझे कोई मज़ीद इज़्ज़त चाहिए, ना मुझे कोई मज़ीद मोहब्बत चाहिए। मुझे अल्लाह ने इस मोटर स्पोर्ट से इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो मेरी हसरत वो नहीं रही है कि जी हम ट्रॉफ़ी जीते। मैं मेरी वाइफ के लिए भी ये इसके मुंह पे बोलता हूँ कि ये जाती है, मेरा दिल ऊपर होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं 2005 में पहली दफ़ा यहाँ पे आई थी, जब मेरा बेटा 2.5 साल का था। रॉनी की रेस थी, वो हमें दोनों को गन पॉइंट पे लेके आया कि मेरी रेस हो रही है, आपने आना है। तो बस वो दिन था, मार्च 2005, और आज आप देख लें फरवरी 2022 है। हमने चोलिस्तान की कोई भी रेस छोड़ी नहीं है। और जब हम उस वक्त आए थे तब उस वक्त सिर्फ चोलिस्तान की रेस थी और झल मक्सी की रेस थी। आहिस्ता आहिस्ता रेसेस में इजाफा होता गया, ग्वादर में होने लगी, फिर थल में होने लगी, फिर सरफरंगा में होने लगी, बोलान में हुई, अभी थर में हुई है। तो माशाल्लाह दिस ईयर कैलेंडर और हब की रेस हुई, तो 6-7 रेसेस अब फ्रॉम 2005 टिल नाउ 2022 6-7 रेसेस कैलेंडर पे हो गई है। मैंने 2013 से रेस करना शुरू किया, और जब मैं रेस करती थी तब रॉनी भी रेस करता था। मुझे उसकी बहुत परेशानी या फ़िक्र होती थी, बिकॉज़ आपको पता है मर्द तो पीछे सोचते ही नहीं ना कि क्या होगा। तो अभी मुझे ये इत्मीनान है कि स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक दोनों मेरे हाथ में है और इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो अभी थोड़ा वो वाला स्ट्रेस मेरा कम है, तो मैं अपनी रेस पे कंसंट्रेट फोकस कर सकती हूँ। मैंने कभी भी रेस उस मकसद से नहीं की है, जो मुझे आज इज़्ज़त मिल रही है वो कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये मुझे सब कुछ होगा। क्योंकि जब मैंने रेसिंग शुरू की थी मैं सबसे आखिरी में जाती थी, रेस करके चुपचाप आके बैठ जाती थी एक कोने में, तो किसी को पता ही नहीं चलता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कंपटीशन आने लगा तो ये विमेन कैटेगरी हाईलाइट हुई। मगर आज भी मैं जाती हूँ, अपनी खुशी के लिए जाती हूँ। मैं ये जो मेरे साथ सारे फ्रेंड्स हैं जो मोटर स्पोर्ट्स की फ्रेटर्निटी है ना, उनके पीछे हम वो क्या कहते हैं मकनातीस की तरह चिपके हुए हैं, तो हम हर इवेंट पे आते हैं। मैं शौक़ से करती हूँ, मैं अपनी खुशी से करती हूँ। मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, मैं अपना कंपटीशन खुद हूँ। मैं हर रेस में अपने टाइमिंग्स को कंपेयर करती हूँ, कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ उसको देखती हूँ। हाँ, जहाँ तक गाड़ी बनाने का सवाल है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वो सारा डिपार्टमेंट रॉनी का है। बस मैं सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पे बैठती हूँ और अपनी रेस करती हूँ। हमारे पाकिस्तान में ख़वातीन जिस तरह से इस तरह के किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, उसकी अल्लाह जाने क्या वजह है। जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि इस तरह से इजाज़त नहीं दी जाती या परमिशन नहीं दी जाती। आपका इस मोटर स्पोर्ट में हिस्सा लेना मतलब एक रोशन ख्याल होने की दलील है। आपको यहाँ इस हवाले से कोई परेशानी तो नहीं होती? मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत इज़्ज़त, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत मिली है। मैंने आपको जैसे पहले बोला कि ये मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस तरह से हमें रिकग्निशन मिलेगी। हम तो बिल्कुल नॉर्मल हैं अपने घरों में, यहाँ से जाएंगे तो अपने नॉर्मल घर की ज़िंदगी गुजारेंगे जो नॉर्मल सबके साथ होता है। और बस जब रेस में आते हैं तो माशाल्लाह से जो एरिया में जाते हैं वहाँ की आवाम हमें सेलिब्रिटीज़ बनाती है, हमारे फैंस बहुत ज़्यादा हैं।
اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ دور دور سے ہمیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ہم بھی ریس میں انہی کی وجہ سے آتے ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ سے, بہت پیار. اور جتنا پیار مجھے ڈراور پہ ملتا ہے وہ پورے پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ڈراور کی جو عوام ہے نا, وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں کہہ رہی ہوں اگر رونی یا میں شاید بھاولپور یا احمد پور شرقیہ سے کوئی انتخابات میں کھڑے ہو جائیں تو سامنے والا شاید کھڑا بھی نہ ہو یا الیکشن بھی ہم جیت جائیں. ماشاءاللہ سے اتنا پیار, اتنی محبت, عزت, وہ اور بندے کو کیا چاہیے ہوتا ہے زندگی میں. اس کے علاوہ آئی تھنک ہمیں کوئی چیز کی وہ نہیں ہے. یہاں جو ریس شروع ہوتی ہے, آپ ظاہر ہے پاکستانی خواتین کے لیے ایک مثال ہیں تشنا. ریس جب شروع ہوتی ہے گاڑیوں کی سپیڈ دیکھ کے مجھے باہر بیٹھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. جو بھگانے والے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ اس کے لیے کچھ اسپیشل ایکسپیرینس ہوتا ہے بندے کا؟ جی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بریکس اور سٹیئرنگ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ جو مرد ہیں ان سے ہم نے ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا ہے اور ہم سیکھ بھی رہے ہیں. تو وہ جو لیول پہ جا رہے اس لیول پہ پہنچنا تو اس لائف ٹائم میں تو میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا. شاید اس کے لیے مجھے واپس پیدا ہونا پڑے گا اور مینس کیٹیگری میں جانے کے, مگر اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہم وہ سپیڈز کریں یا وہ جو اس طرح سے جمپیں لگاتے ہیں, ناٹ پاسبل. مگر یہ ہے کہ ہمارے سیفٹی سٹینڈرڈز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے. تو اس کی وجہ سے سیفٹی کا فیکٹر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. مگر ایٹ دی ادر اینڈ ایسی کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے, جیسے اگر خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے یا ٹرن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہماری ہر گاڑی میں رول کیج, فائر ایکسٹنگویشر, ایک اسٹینڈرڈ کا ہر چیز ہم نے اس کو ہر سال ہماری فیڈرل کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہے. ان ریسز میں جو ہمارے نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے اور امپروو کیا جائے. جیسے ہم نے اب اسٹاک میں رول بنا دیا ہے کہ جو بھی نیا ریسر آئے گا وہ 3 ریسز اسٹاک میں فنش کرے گا, اس کے بعد ہی وہ پریپیئرڈ میں آ سکتا ہے. کیونکہ پریپیئرڈ میں آپ کو انجن کیپیسٹیز, آپ کو سسپینشن, آپ کو ہر چیز کی اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر ایک نیا ریسر ایک بڑا انجن لے کے آ جاتا ہے اور اس کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے ٹریکس کا, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو وچ ول بی اے ویری نیگیٹو ایفیکٹ آن موٹر اسپورٹس. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک نیا رول نکالا ہے, چاہے وہ لیڈیز میں ہو چاہے وہ جینٹس میں ہو, کہ آپ 3 ریسز, کوئی بھی 3 بڑی ریسز جو ہماری کیلنڈر کی ہے اس کو فنش کریں, اس کے بعد آپ اگلی سیزن میں پریپیئرڈ میں آ سکتے ہیں. تو ہم نے اس چیز کو ریسرز جتنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے اب ایسوسیشنز بنا دی ہے, ہمارے ریپریزنٹیشنز ہیں, ہم فیڈرل کمیٹی ہے, ہم فیڈریشن بنانا چاہ رہے ہیں. ہم موٹر اسپورٹس کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ جو ہم نے محنت کی ہے اتنے سالوں میں اس کا کوئی مقام ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان میں آئی فیل کہ موٹر اسپورٹس ایک واحد اسپورٹ ہے جو ٹورزم کا بھی رول پلے کرتی ہے. کیونکہ ہم جن علاقوں میں جاتے ہیں, آپ نے شاید وہ علاقے, ویسے اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ جھل مکسی چلے جائیں یا آپ ڈراور آ جائیں تو آپ نہیں آتے ہیں, مگر آپ کو جو پتہ ہے کہ ریس ہے اور اتنی ساری عوام آلریڈی ہے تو آپ آئیں گے. تو یہی ہے کہ ہم جن علاقوں میں جاتے ہیں ان علاقوں کی اکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ ملتا ہے. جب میں 2005 میں چولستان آئی تھی, یہاں پانی کی بوتل بھی نہیں مل رہی تھی. آج ہمیں یہاں کمپنی کا ہائی آکٹین اویلیبل ہے. سو it's a big statement, and it is a big statement for motorsports and to the people of Pakistan کہ we are a growing sport and we are growing on self help basis. ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سپورٹ اسپانسرشپ کا نہیں ہے یا گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے. پاک آرمی ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول پلے کرتی ہے ہماری ہر ریس میں. وی اونلی ورک آن دیئر بیکنگ. اب جیسے ہم چولستان میں ابھی اندر جائیں گے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاک آرمی کے جوان اندر ہے اور ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں, اینڈ اٹ از نیسسری بیکاز انتظامیہ کی ناٹ ڈو اٹ. پاسبل نہیں ہے انتظامیہ کہ وہ ہمارے اوپر اتنی کلوز مانیٹرنگ کر سکے. مگر پاک آرمی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے ہر ریس میں, چاہے ہم گوادر میں ہو, چاہے ہم
چولستان میں ہو چاہے تھل میں ہو, دے آر آلویز دیر. مگر اسپانسرز ہیں, میں ایسا نہیں کہہ رہی ہوں اسپانسرز نہیں ہیں, مگر اسپانسرز جو ہیں وہ انڈیویجول ڈرائیور کا ہے, ایونٹ کا اسپانسر کوئی نہیں. اگر ہمیں ایونٹ کا اسپانسر ملے یا کوئی انٹرنیشنل ہمیں دعوت دے تو میں کہہ رہی ہوں ہمارے طرز میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ وہ انٹرنیشنلی بھی جا کے بہت اچھی پوزیشن لا سکتے ہیں. اور میں انٹرنیشنل آئی ڈونٹ مین کہ آپ امریکہ بھیج دیں ٹیم یا آسٹریلیا بھیج دیں, میں کہہ رہی ہوں اب نیبرنگ کنٹری میں ٹرکی کریں, دبئی کرے, ایران کرے, یہ ساری کنٹریز میں بھی موٹر اسپورٹس ہو رہا ہے. آپ اپنی ٹیمز وہاں پہ بھیجیں اور آپ دیکھیں کہ یہ جو مرد ہیں وہ بہت اچھی پرفارمنس دیں گے. تشنا, کوئی میسج ان ون لائنر؟ میری تو یہی دعا ہے کہ اگر ہم ریس کرے نہ کرے, موٹر اسپورٹس ان پاکستان شوڈ گرو ٹو اے لیول کہ انٹرنیشنلی ہمارے ریسرز جائیں اور ہم ان کو ٹی وی پہ دیکھیں کپ لیتے ہوئے.